ٹی وی اسکرینز اور سوشل میڈیا پر دکھنے والے ایڈز اس قدر ولگر ہیں کہ بچوں یا گھر والوں کے درمیان بیٹھ کر نیوز دیکھتے دیکھتے بھی کمرشل سامنے آنے پر یا تو آپ کو چینل تبدیل کرنا پڑتا ہے یا پھر اسکرول ڈاؤن کرنا پڑتا ہے۔ یعنی مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ خواتین کو ہم نے ایک بازاری پروڈکٹ بنا کے پیش کر دی۔ یہ بازاری چیز ہے، اسے دکھاؤ یا اسے ہر اینگل سے دکھاؤ، جس اینگل سے زیادہ پیسے مل سکتے اس اینگل سے۔ تو آپ بتائیے آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جو کاروبار یہی کرتے ہیں؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ لباس اگر آپ اس طرح کا پہنا ہے تو ماڈرن کا ہوں۔ ماڈرن کا مقصد ہرگز ننگا ہونا نہیں ہے۔ ہم اخلاقی گراوٹ کے انتہائی پست مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اداروں کو اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے، وہ کیا دیکھیں گے؟ دو غلط چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم ان کو غلط انداز سے پورٹری کر، دوسرے یہ کہ ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ ہم شاید اسی طرح کی اور اسی طرح کے ہی رہتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سارے جو تاثر دنیا بھر میں ہمارے بارے میں ہیں وہ شاید سوشل میڈیا کے ریفرنس ہیں، لیکن جب لوگ یہاں آتے ہیں اور ملتے ہیں، بات کرتے ہیں تو انہیں کوئی اور تاثر بھی ملتا ہے، لیکن اس کو زائل کرنے کے لیے بہت لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے، بہت لمبا 1 to 1 ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے۔ پلس یہ کہ جو ڈیویشن ہے وہ بیسکلی ٹین ایجرز پہ زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے، اس لیے کہ کچے ذہن ہوتے ہیں، بہت زیادہ انالیسس کرنے کی، آرگومنٹ کرنے کی یا کسی ایک چیز کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، تو جو دکھتا ہے وہی بکرا ہوتا ہے اور وہی سچ سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ صابن کا ایڈ ہے، صابن میں ہاتھ بھی تو آ سکتا ہے، تو آپ کو بالکل واش روم کے اینگل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کمرشلز کا تو بہت ہی برا حال ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے وہ کمرشل میں کھلے عام ہر چیز دکھائی جاتی ہے۔ جو پہلے کے ایڈس بنتے تھے جس سے نورا دسترخوان سب بیٹھے ہوتے تھے، جو خواتین ہوتی تھیں انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کرتا تھا، بہت اچھے ایڈس ہوا کرتے تھے اور عوام کی طرف سے بہت پازیٹیو رسپانس آتا تھا۔ گمان میں بھی نہیں تھا کہ یار اس طرح کے ایڈس بنیں گے، خواتین اس پہ آئیں گی، دوپٹہ نہیں ہوگا۔ اب تو لوگ پروڈکٹ سے زیادہ تو خواتین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایڈز ایسے بنانے ضروری ہیں، اور اگر ہیں تو کیوں؟ کیا ہمیشہ ایڈز ایسا ہی بنا کرتے تھے؟ کسی زمانے میں سینسر ہوتے تھے، اشتہار ایجنسی سینسر کرتی تھی، کلائنٹ سینسر کرتا تھا، پھر ویسے بھی اشتہار کوئی اگر 19-20 کوئی اشتہار چلا تھا قیامت آ جاتی تھی میڈیا پر کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں وہ اشتہار ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے ان اشتہارات کو۔ ایسے بھی ایڈورٹیزمنٹ رہے جس میں ایڈونچرزم کو، آپ سینسیشن سیکرز کو ماؤنٹین کلائمبنگ کے ریفرنس سے، ایتھلیٹس کے ریفرنس سے، جاگنگ آن دا ٹریک کے ریفرنس سے پریزنٹ کرتے تھے اور وہاں پہ اسٹیمنا کو انڈیکیٹ کرتے تھے۔ ایک زمانے میں پولکا بھی ہوا کرتی تھی، پہلے وہ صرف بچوں کی آئس کریم تھی، پھر اس کے بعد کہا گیا نہیں کچھ ایسے فلیورز بھی لائیں جو ایڈلٹ کے ہوں، جیسے ڈارک چاکلیٹ وہ ایڈ کی گئی تو اب وہ بڑوں کی بھی آئس کریم ہو گئی۔ پھر یہ بھی ہوا کہ جی اس کو ڈیزرٹ کے طور پر پیش کریں۔ ناؤ دو آئس کریم از اویلیبل فار آل سیزن۔ یہ ایسے برانڈ بنے کہ جی اب آئس کریم بچوں سے ہٹ کر، بڑوں سے ہٹ کر اب وہ مٹھائی یا کھیر گھر میں بننے